إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأصحابه حين جاء رمضان أتاكم رمضان شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر إلى آخر الحديث. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی ہمیشہ، ہر وقت، ہر جہاں اللہ رب العزت کے لیے ہی خاص کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ اپنے عظیم مبارک مہینے رمضان المبارک کا استقبال کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان، عقیدے، توحید
منہج اتباع سنت کے ساتھ اور رب العالمین اپنی عظیم توفیق کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس لیے اس مہینے کی آمد سے پہلے ایک مسلمان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یہ جو عظیم مہینہ آ رہا ہے، ہم اس مہینے میں کس طریقے سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کریں، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، فرائض، واجبات اور تقربات کی ادائیگی میں جو غفلتیں اور سستیاں ہو رہی تھیں ان سے فوری طور سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے، یہ ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک یہ اللہ رب العزت کا بہت عظیم مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر روزہ فرض فرمایا ہے۔ سال میں کبھی بھی روزہ فرض نہیں ہے، سال میں کبھی بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ 12 مہینے جو ہیں، 11 مہینے، کوئی بھی مہینہ آپ لے لیجئے، کتنے بھی اس کے فضائل ہوں، لیکن اس کے روزے کو رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض نہیں فرمایا ہے۔ رمضان کا ہی واحد وہ مہینہ ہے جس کے روزے کو ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض کیا گیا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، کمزور ہو یا طاقتور، چھوٹا دکھ رہا ہو یا بڑا دکھ رہا ہو، اگر مسلمان بالغ ہو گیا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ جو عمادیت کا ماحول ہے، اس ماحول میں ہمارے بیچ میں ایک شیطانی وسوسہ یہ گھومتا ہے کہ رمضان جیسے عظیم مہینے کے آنے کے بعد بھی ہم اپنے ان بچوں کے بارے میں جو بالغ ہو چکے ہیں، ہم سوچتے ہیں بہت کمزور ہے، ہم سوچتے ہیں ابھی چھوٹا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بہت بڑی پڑھائی کر رہا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایک فرض روزے کو اس کو رکھنے کی تاکید نہیں کرتے۔ اسی لیے میں نے کہا جب مرد یا لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے تو بھلے وہ کمزور ہے، بھلے ان کو روزہ رکھنے میں شدت کے بھوک کا احساس کرنا پڑے گا، اس کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا، پیاس کی شدت کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن روزہ رکھنا فرض ہے میرے بھائی۔ سال بھر آپ کو نہیں کوئی کہتا ہے کہ لازمی طور سے، چاہے وہ عرفہ کا روزہ ہو، چاہے وہ عاشورہ کا روزہ ہو، چاہے وہ ایام 20 کے روزے ہوں، چاہے وہ شعبان کے روزے ہوں، چاہے وہ محرم جیسا عظیم مہینہ ہو، نہیں کہا جاتا ہے میرے بھائیوں لازمی طور سے روزہ رکھوائیے اور رکھیے، ضرور ترغیب دلائی جاتی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ روزہ اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن ہے، 5 رکن میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کی عمارت بہت سارے احکامات پر مشتمل ہے میرے بھائیوں۔ جیسے کوئی بلڈنگ ہوتی ہے، بلڈنگ میں بہت سارے کمرے ہوتے ہیں، بہت سارے فلیٹس ہوتے ہیں، لیکن اس بلڈنگ میں کچھ پلر ہوتے ہیں، کھمبے ہوتے ہیں، جس پر وہ بلڈنگ، وہ عمارت قائم ہوتی ہے، ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، 70 سے زائد احکامات ہیں۔
لیکن میرے بھائیوں، احکامات میں 5 ایسے ہیں جو رکن اور پلر اور کھمبے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بلڈنگ کے کسی پلر اور کھمبے کو آپ گرا دیجئے، بلڈنگ نیچے ڈھہ جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان 5 کھمبوں میں سے کسی ایک کھمبے کو گرا دیں تو اسلام کی عمارت باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم ہے۔ یہی بتانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، جس کو ہم ارکان اسلام کے نام سے جانتے ہیں، ارکان اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، بچوں کو یاد کراتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس عمل کو انجام دوں تو مجھے بہت فائدہ پہنچے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ اے ابو امامہ، اگر کوئی بہت زیادہ نفع بخش عمل کرنا چاہتے ہو، بہت زیادہ مفید کام کرنا چاہتے ہو تو روزے کو لازم پکڑو، کیونکہ روزہ جیسا کوئی عمل نہیں۔ تو روزہ رکھنا میرے بھائیوں فرض ہے۔ ابھی ہمارے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، ہم ذہن بنا لیں، ہم سوچ لیں، ہم اپنی سوچ کو ہموار کر لیں، ہم اپنے دماغ اپنے جسم کو تیار کر لیں، ہم اپنے نظریے کو اسلامی نظریہ بنا لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جہنم کے بعض مناظر دکھائے گئے۔ اس میں سے ایک منظر نبی علیہ السلام کو جو دکھایا گیا کہ جہنم میں عذاب دینے کے مناظر دکھائے گئے، بہت سارے مواقع پر دکھائے گئے، اسراء اور معراج کے موقع پر بھی دکھائے گئے تھے، بہت سارے آپ کو خواب میں دکھائے گئے تھے، اور انبیاء کا خواب بالکل جو ہے کیا نام ہے وحی کی طرح سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جہنم کے جو مناظر دیکھے اس میں سے ایک منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ معاشرے اور سماج میں ہمارے وہ احباب اس طرف توجہ دیں جو روزوں کو بڑی آسانی سے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ روزوں کے بارے میں ان کا معاملہ، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب دل کہا تو رکھ لیا، موسم اچھا ہے، خوشگوار ہے، ماحول ہے، ٹھنڈا ہے، رکھ لیا، گرمی کی شدت بڑھ گئی تو روزہ چھوڑ دیا۔ روزہ کھلواڑ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس مبارک مہینے کا ایک نام جو دیا گیا ہے وہ ایک شہر الصبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے رمضان کے مہینے کو شہر الصبر کہا ہے، صبر کا مہینہ ہے میرے بھائی۔ اس میں آپ کو بھوک کی شدت پر صبر کرنا پڑے گا، اس میں آپ کو پیاس کی شدت پر صبر کرنا پڑے گا، اس میں آپ کو روزی اور روٹی تلاشنے کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت اور معیشت کے لیے جو دھوپ میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور اس بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ آپ کو روزہ رکھنا پڑتا ہے، جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ میری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں جو محنتیں کرتی ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کے مسائل اور ان کی ضروریات کو جو پورا کرتی ہیں، وہ کچن میں گھر میں جو کام کرتی ہیں اور صبح و شام کھانے کے تعلق سے ان کی محنتیں ہوتی ہیں، میری ماں اور بہنوں اس محنتوں کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ آپ کو روزے کی شدت پر، آپ کو بھوک کی شدت پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ شہر الصبر ہے میرے بھائیوں، صبر کرنے کے عادی بنیے میرے بھائیوں۔ اپنے جسم کو اور اپنے نفس کو اور اپنے دل کو ایسی چیزوں پر روکیے اور ایسی چیزوں پر جمائیے جو ہمارے لیے تکلیف دہ میرے بھائیوں۔ اور آپ نے تو اللہ رب العزت کے کلام میں سنا ہے کہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یرید اللہ بکم العسر۔ ہم تو کہتے ہیں بڑی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی آسانی ہے۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرنے کے لیے 30 دن کے روزے فرض کر دیے۔ ہم کہتے ہیں مشکل ہے، پریشانی، روزہ رکھنا
بہت تکلیف کی بات ہے، لیکن رب العالمین نے کیا فرماتے ہیں میرے بھائیوں؟ اور اگر حقیقت میں آپ کی نظر ان چیزوں پر چلی جائے اور آپ اس گہرائی کو پہنچ جائیں جو گہرائی روزے کے اندر رکھی ہوئی ہے، تو آپ کہیں گے کہ روزہ تو بہت آسان عبادت ہے۔ کسی بھی چیز کی جو ہے کیا نام ہے، اس کی ویلو کو اس کے فائدے سے سمجھا جاتا ہے میرے بھائی۔ روزہ رکھ کر کے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں روزہ رکھنے سے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کچھ نہیں میرے بھائی، زیرو ہے میرے بھائی۔ ایک مومن، ایک موحد توحید کے لیے جو اپنی زندگی میں تکلیف جھیلتا ہے، یہاں تک کہ اپنے مال اور جان کی قربانی دیتا ہے، لیکن توحید کا جو ثمرہ ہے اور توحید کا جو انجام ہے، جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے، اور توحید کا جو بدلہ ہے، جو جزا ہے، اس کے مقابلے میں تکلیفیں کچھ نہیں میرے بھائی۔ کہا جائے گا بڑی آسانی ہے، اللہ رب العزت نے بڑا آسان ہم کو دین دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا جہنم کے مناظر میں سے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا، ان کی باچھیں، جبڑے، یہ منہ کا دایاں حصہ اور منہ کا بایاں حصہ، یہ اس کو چیر دیا گیا ہے، پھاڑ دیا گیا ہے، اور اس سے خون بہ رہا ہے میرے بھائیوں۔ اب کسی کے منہ کو پھاڑ دیا جائے، چیر دیا جائے، خون بہ رہا ہو، اس کو الٹا لٹکایا ہوا ہو، وہ بلک رہے ہیں میرے بھائی، وہ تڑپ رہے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کو یہ تکلیف دی جا رہی تھی، عذاب دیا جا رہا تھا، ان کا کیا حال ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کے دہل اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہل گئے، کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ لوگ ہیں کہ جو رمضان کے روزوں کو پورا نہیں کیا کرتے تھے، رمضان کے پورے روزوں کو اہتمام سے نہیں رکھتے تھے، کبھی چاہا رکھ لیا، کبھی آدھا رکھا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ تو یہ لوگ رمضان کے روزوں کو کوئی ویلو نہیں دیتے تھے۔ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا کلام جو اس جو ہے کیا نام ہے روئے زمین پر آیا ہے رب العالمین کا، اور جو موجود ہے غزن طریہ، بالکل تر و تازہ ویسے ہی جیسے اللہ نازل کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کلام کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کا ہی انتخاب فرمایا تھا۔ اور شاید آپ نے بھی علماء کے ذریعہ سنا ہے اور ضرور سنا ہے کہ یہی نہیں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو رمضان کے مہینے میں ہی نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے روزوں کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے بھی کہا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ میرے بھائیوں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں ہمارے دین میں کہ ہمارے اندر تو ہے ہی ہے، وہ یعنی شریعت محمدیہ میں تو وہ ہے ہی ہے، اس سے پہلی ساری قوموں میں تھی، حالانکہ ساری عبادتیں ایسی نہیں ہیں، کچھ عبادتیں جیسے نماز ہے، نماز ہر جو ہے نبی کے قوم میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تھی، ساری نبیوں میں۔ ایسے روزہ ہے کہ اللہ نے ان کو فرض کیا تھا، یعنی یہ کتنا اہم عبادت ہے کہ جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں پر فرض کرے۔ رب العالمین نے ایسے ہی کہا کہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کی عبادتیں، یہ رمضان کے روزے، یہ آپ کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے میرے بھائیوں رمضان کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ تھوڑا پڑھیں، تھوڑا جانیں، نبی علیہ السلام کی مبارک حدیث کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ ہمارے پاس وقت بہت ہے میرے بھائیوں، ان اوقات کو ضائع نہ کریں، ان اوقات کو غنیمت سمجھے اللہ کے بندو۔ آئیے ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر رمضان کی آمد کے اعتبار سے ہمارے اوپر لازم ہوتی ہیں، یعنی یہ کہا جائے کہ ہم کو رمضان کا سامنا کرنا ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے، رمضان میں ہم داخل ہونے والے ہیں، تو ہم کیا کریں تاکہ رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں ہے کہ اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب العالمین سے روئیں۔ رمضان کا مہینہ ہے
تو ہمارا دل، ہمارا بدن، ہماری زندگی گناہوں سے پاک صاف ہو چکا، سب کلیئر ہو چکا، اللہ رب العزت معاف کر چکا، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کے عبادات کو انجام دے تو اللہ تعالیٰ ان عبادات کو فوری طور سے میرے بھائیوں قبول کر لے۔ توبہ استغفار کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندو، رمضان کا مہینہ یہ جو آ رہا ہے، اور انشاءاللہ رب العزت ہم ضرور رب العالمین کے فضل و کرم سے اس مہینے کو پائیں گے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمت پر رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے اللہ نے خاص طور سے کہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو میرے بھائی۔ ہزاروں نہیں، شاید لاکھوں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو پچھلا جو رمضان گزرا اس کے بعد سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہوئی، اللہ رب العزت نے آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو توحید کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں شاید اس رمضان کے بعد اگلا رمضان نہ ملے میرے بھائیوں۔ ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے گزارا جاتا ہے، لہذا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اس نعمت پر کہ کتنے لوگ، لاکھوں لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے، کتنے جو ہے کیا نام ہے اپنے گھر میں جو ہے موت کا شکار ہوئے، کتنے جنگوں اور ظلم اور زیادتی کا شکار ہوئے اور مارے گئے، اور کتنے اور کتنے اور کتنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ان سب سے بچا کر کے رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی موقع رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے رمضان کے آنے سے پہلے کہ ہم اپنے ذہن کو دینی بنائیں۔ کبھی کبھار ایسے بعض ذہن کا ظہور ہوتا ہے یا اظہار ہوتا ہے کہ جس کو سن کر کے جو ہے بہت افسوس ہوتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو کفر کا کلمہ ہے۔ رمضان آ گیا، بہت مشکل ہے، کیسے روزہ رکھیں گے، کیا ہوگا، یہ ہے زبان کا حال، تو دل میں کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ سب کفریہ کلمہ ہے، یہ سب کفریہ کلمہ ہے۔ رمضان آ گیا، نہیں شرح صدر سے رمضان کا استقبال کیجئے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رب العالمین صحت و عافیت کے ساتھ جو 6-7 دن بچے ہیں اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے تک پہنچائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ صحابہ کرام سال بھر اس مہینے کو یاد رکھتے تھے، شاید کوئی اور مہینہ نہیں یاد رکھتے تھے، رمضان کا مہینہ سال بھر یاد رکھتے تھے۔ رمضان جب گزرتا تھا تو ان کو 5-6 مہینہ تو اس میں لگ جاتے تھے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادت کی ہے اس کو قبول کر لیا، یہ آپ نے سنا۔ اور 5-6 مہینہ باقی ہے رمضان کو، رب العالمین سے رونے اور گڑگڑانے لگتے تھے کہ یا اللہ رمضان تک پہنچا دے خیر و عافیت کے ساتھ۔ سال بھر رمضان کا تذکرہ، سال بھر رمضان کا اہتمام، سال بھر رمضان کی تڑپ، سال بھر رمضان کے لیے حرص۔ اللہ جو ہم نے عبادتیں کی ہے وہ قبول کر لے، اے اللہ تو ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ 6 مہینہ باقی ہے لیکن رمضان تک پہنچنے کے لیے تڑپ رہے ہیں صحابہ کرام۔ تو میرے بھائیوں، اپنا ذہن اس طریقے سے بنائیے کہ رب العالمین کے احکامات کو بہت ہی خوش دلی سے قبول کیجئے۔ اگر دل میں کسی طرح سے کوئی تنگی ہے، اگر دل میں کسی طریقے سے کوئی انقباض ہے، آپ کا دل سمٹ رہا ہے، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی محرومی ہے، گھر سے آپ روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ جب کوئی فیصلہ کر دے، کوئی آرڈر دے دے، تو اپنے دل میں کسی طرح سے کوئی تنگی نہ پائے، تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ ایک دیہاتی آتا ہے تو اللہ رب العزت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتا ہے کہ اللہ نے کیا فرض کیا ہے ہمارے اوپر؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں 5 وقت کی نمازیں دن اور رات میں، اور رمضان کے روزے۔
تو میرے بھائیوں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم رمضان کے بارے میں کچھ مسائل کو جانیں, کچھ مسائل کو سیکھیں, جس سے اپنے بنیادی ضروریات کو ہم پوری کر سکیں. کتنے ایسے مسائل آ جاتے ہیں میرے بھائیوں کہ انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے, بلکہ بسا اوقات کسی نے لوگوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں, ان کو نہیں معلوم ہے. میرے بھائی کچھ سیکھیں, کچھ جانیں, کچھ پڑھیں. اللہ کے بندو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم بدعات سے اپنے آپ کو اس مبارک مہینے میں پوری طور سے بچانے کی کوشش کریں. اس امت کے لیے سب سے بڑی تباہی بدعات ہے, سب سے بڑی تباہی بدعات ہے میرے بھائیوں. ایک تو عبادت انجام دینے والوں کی تعداد کم, اور دوسرے عبادت میں جو بدعات کا رواج اور چلن ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے. ایک مسلمان روزہ شروع کرتا ہے, نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا. میرا مسلمان بھائی سمجھتا ہے کہ میں تو نیت کر رہا ہوں. میرے بھائی آپ نیت نہیں کر رہے ہو, معاف کرنا. آپ کسی بھی گاؤں کے ہو, آپ کسی بھی رنگ اور قبیلے کے ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید سبھی کے لیے ہے. آپ ان الفاظ کے ذریعے اپنے روزے کو برباد کر رہے ہو میرے بھائی. آپ نیت نہیں کر رہے ہو, نیت دل سے کی جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, امام مالک کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین کہتے ہیں, سب کہتے ہیں نیت و محلھا القلب, نیت کی جگہ دل ہے. زبان سے کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کے آئے مکہ سے, سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہو گیا. تقریباً 8-9 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے. 8-9 سال کا مطلب یہ ہے کہ 8 تاریخ 24 اگر پکڑ لیں 8 سال تو 240 دن, 250 دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھے ہیں. کیا ایک دن بھی نبی علیہ السلام نے فجر کی اذان ہونے سے پہلے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا کہا ہے کیا؟ میرے بھائیوں کون سا مسلک ہے جس پر عمل کرتے ہیں ہمارے بعض بھائی؟ کیا ابو صدیق نے, کیا عشرہ مبشرہ نے, کیا بدری صحابہ نے, کیا یہ صحابہ کرام جن سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا, انہوں نے ایک دن بھی کبھی کہا نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا؟ مسلمانوں اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کھاؤ. اتنی محنت کرتے ہو عبادات میں, عبادات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بناؤ, اور بدعات سے ایسے بچاؤ, بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو, بلکہ اس سے زیادہ. شیر تو آپ کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے آپ پر حملہ کر کے, لیکن بدعات ہمارے اوپر حملہ کر کے ہماری آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں بدعات سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ کے بندو ہمیشہ کہا جاتا ہے اس امت میں نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی مسلک ہے سوائے ایک فرقے اور ایک مسلک کے, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک, آپ کی سنت, آپ کی جو ہے کہ نام آپ کا طریقہ, آپ کی ہدایات, آپ کی حدیث ہے. یہی مسلک ہے, یہی طریقہ ہے, یہی فرقہ ہے, اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو صحت و عافیت کے ساتھ, ایمان عقیدے توحید کے ساتھ اور منہج سلف صالح کی پابندی کرتے ہوئے رمضان المبارک تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم ارحم مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.